9-10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھی، جس گھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9-10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکلات میرے لیے آسان ہو جائیں، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی کمی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنی کربلا کی سر زمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں تو اللہ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حامل ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، ساجد ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہر صورت میں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین، بڑے اہم دن ہیں، بڑے سہانی گھڑیاں ہیں، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کے نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں
بہت ہی نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے یہ جمعۃ المبارک کا اور ہفتے کے دن آ رہا ہے۔ 9-10 جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتے کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام عالی مقام کی شدت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی بھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، بس مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علیہ مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیب ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے جو بلا شبہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، اللہ تعالیٰ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج میرے امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔
سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ آباد ہے۔ جو امام عالی مقام سر محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9-10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ کاف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ اپنے گھر سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ نہیں تو آپ ویسے بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ کاف ہے، اول آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورۃ کاف، اور 10 محرم کو اول آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اس کو ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کے تمام حاجات اور تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکل کو آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد ضرور لکھیں اور آپ ان کے صدقے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔